شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا تعلق انسان کی شادی سے پہلے ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جب انسان شادی کرتا ہے تو اس وقت ہی اسے دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو زوجہ یا جو اپنی بیوی کا انتخاب کر رہا ہوں وہ کیسی ہے۔ وہ اگر تربیت یافتہ ہے تو سمجھیں بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے۔ اگر آپ نے وہاں پر سستی دکھائی، کمی دکھائی، اور آپ نے کم نگاہی میں اسے جلدی اپنے جذبات کی بنا پر شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تربیت یافتہ ہے نہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی آپ کی مشکل بنے گی اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کی مشکل بنے گی۔ تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ایک اچھی، نیک، سمجھدار اور تربیت یافتہ خاتون کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے بچے کا اس دنیا میں آنے کا۔ جب بچہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم کے ذریعے تربیت کی جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری ثقافت میں، ہمارے کلچر میں جو یہ ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے کہ بچہ 2 سال کا ہوا تو اسے اسکول بھیج دیا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے ماہرین کا نظام تعلیم یہ کہتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے آداب سکھائے جائیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب، چھوٹوں کے بارے میں خیال سے بات کی جائے، بڑوں کے بارے میں خیال سے رہا جائے ان کے ساتھ۔ یعنی جتنے بھی آداب ہیں زندگی میں رہنے کے متعلق، سب سے پہلے بچے کو وہ سکھائے جائیں، اور وہ بھی پریکٹیکل سکھائے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2-3 سال کے، 4 سال کے بچے کو آپ یعنی حکم دینا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ان کے سامنے وہی جو اس کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ خود کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اونچا بولنا پسند نہیں ہے تو آپ ہمیشہ دھیمے الفاظ میں، دھیمے لہجے میں بات کریں، اور انہیں سمجھائیں بھی کہ مطلب آہستہ بولتے ہیں، چیخیں نہیں لگاتے، زور سے نہیں بولتے، یا آپ کو مطلب کوئی ایسی عادت جو پسند نہیں ہے اور وہ واقعاً خلاف آداب ہے تو آپ ان کو پریکٹیکل کر کے بتائیں، نہ کہ آپ لفظاً ان کو بتائیں۔ بچے چونکہ الفاظ سے نہیں سمجھتے بلکہ عمل سے سمجھتے ہیں، تو یہ بچوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ تو 6 سال تک، 7 سال تک آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، مطلب ان کو آداب سکھانے ہیں، اور وہ بھی پریکٹیکل چیزیں جو ہم اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو سکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کے نقصان کیا ہوں گے۔ پہلی بات جو ہمیں تعصب کا شکار کرے گی، ہمیں افسوس کرنے پہ مجبور کر دے گی، وہ یہ ہوگی کہ بچہ تعلیم سے منہ موڑ لے گا۔ چونکہ بچہ جب ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر ایک بچہ نہیں ہوتا، وہاں پر 20 بچے ہوتے ہیں، 30 بچے ہوتے ہیں، 15 بچے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ، ایک ٹیچر، چاہے میل ہو یا فیمیل، سب پہ توجہ دینا شروع کرے تو ہر بچے کی الگ نیچر ہوتی ہے، ان کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، تو بچے کو سمجھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو وہ ان کی جو نیچر ہے ان کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتی، اس وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو جذبات اندر ہوتے ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، محو ہونا ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو چیز وہ چاہتے ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ پاتی۔ مثال کے طور پر بچے خوش ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیچر بچوں کو مثال کے طور پر سٹرکٹ ہو کر ایک تشددانہ، اگرچہ مارے پیٹے نہیں لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھوس الفاظ میں اور سختی والے لہجے میں ان سے بات کرے گی تو بچہ ڈرے گا اور اس چیز سے متنفر ہو جائے گا۔ یہ ایک بات، یعنی تعلیم سے متنفر ہو جائے گا بچہ، جو بڑا ہوتا چلا جائے گا اسی طریقے سے تعلیم سے دور ہوتا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے پاس ہو تو کیا کرے گا، چونکہ ماں کی جو وہ کہتے ہیں نا ممتا ہوتی ہے، وہ ایک عجیب چیز ہے۔
ماں کے ساتھ لگن، ماں کے ساتھ عشق اور محبت ایک عجیب چیز ہے. اگر 6 سال تک 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا بچہ. یعنی ماں نہیں چاہتی کہ بچہ بگڑے، ماں نہیں چاہتی کہ بچہ خراب ہو. اس کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں تربیت کرتی ہے. اور خصوصاً اگر تربیت میں قرآن کو شامل کیا جائے تو کیا ہی بات ہے. یعنی بچپن سے ہی بچے کو قرآنی بنایا جائے. قرآن کے جیسے مثال دیتا ہوں، اگر چھوٹا بچہ ہے، جیسے 1 مہینے کا ہے، 15 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، تو قرآن کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ ان کے سامنے لگائی جائیں اور بار بار لگتی رہیں. اور جب جو ہی بچہ بڑا ہوتا جائے اسی طرح لگاتے رہیں، خود پڑھتے رہیں، ان کو مخاطب کر کے آیات پڑھتے رہیں. تو قرآن وہ چیز ہے جو خود بندہ ڈائریکٹ پڑھے یا انڈائریکٹ یعنی سنے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب بچہ بڑا ہوگا تو قرآن کا اثر ضرور ہوگا اس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.